BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. قصور میں 8 سالہ بچی کے ساتھ جنسی تشدد اور قتل کے واقعے کے بعد احتجاج، 2 مظاہرین ہلاک. شامی دارالحکومت دمشق کے قریبی شہر غوطہ کے مشرقی حصے میں باغیوں کے اڈوں پر حکومتی حملوں کا سلسلہ جاری، انسانی بحران بد سے بدتر. اور آپ کو لے چلیں گے لاس ویگس، جہاں الیکٹرانک مصنوعات کی دنیا کی سب سے بڑی نمائش جاری ہے. صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں ایک 8 برس کی بچی کو ریپ کیے جانے کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کے خلاف شہر میں احتجاج ہو رہا ہے. مظاہرین کے بقول پولیس کی فائرنگ میں کم از کم 2 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق مظاہرین نے پولیس کے سربراہ کے دفتر پر دھاوا بول دیا تھا. اس کے مطابق مجرموں کی گرفتاری کے لیے 200 پولیس اہلکاروں کو کھوج پر لگایا گیا ہے. بچی کی ہلاکت کی ملک بھر میں مذمت کی جا رہی ہے. قصور سے نامہ نگار حنا سعید. جی، میں قصور میں اس گھر میں اس وقت موجود ہوں جہاں اتوار کے روز ایک ننھی بچی کو اغوا کر لیا گیا تھا اور 4 روز بعد اس کی لاش جو ہے ملی قریبی ایک علاقے میں کوڑے دان کے پاس. ابتدائی تفتیش کے مطابق زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں ان کے اہل خانہ کے ساتھ. ان کے بھائی ابوذر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ابوذر، کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ کیسے بچی ادھر گئی ہے، ادھر ساتھ 2 دکان چھوڑ کے گاڑا، اتنے میں تھوڑے سے رستے میں بچی غائب ہوئی ہے. اور ہمیں 2-2.5 گھنٹے بعد پتہ چلا، ہم نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس آئی ہے، ادھر ایک آدھ کیمرہ دیکھتی رہی ہے تو بس بھی اپنی جو فارمیلٹی پوری کر کے چلے گئی ہے. جو ویڈیوز ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے ہیں ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. پولیس کی نااہلی اتنی ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہے نا ان کو کلیئر نہیں کرا سکی ابھی تک. پولیس تفتیش کر رہی ہے. کل شام سے اب تک جو ہے قصور شہر میں مختلف جگہ پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور پولیس کی جانب سے مظاہرے روکنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، جس میں کچھ ناخوشگوار واقعے بھی سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ننھی زینب کی بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا زینب ہمیشہ اکیلی جاتی تھیں پڑھنے کے لیے؟ یہاں پہ اس علاقے میں پہلے بھی اس شہر میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں؟ میرے کزن کے ساتھ جاتی تھی، دونوں بہن بھائی اکٹھے جاتے ہوتے تھے. تب کیا اس علاقے میں کوئی تھریٹ ایسی موجود تھی؟ پہلے آپ کو پتا تھا کہ بچے اٹھائے جاتے ہیں؟ نہیں، اس ہمارے محلے میں نہیں تھے، مطلب دور دور سنتے ہوتے تھے کہ ایسے ہو گیا ایسے، مطلب پر یہاں پہ تو ہم سوچ بھی نہیں نہ سکتے تھے کہ یہاں پہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. قصور میں جو احتجاج ہے وہ جاری ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس تفتیش کر رہی ہے. پولیس سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. پچھلے 2 سال سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن ابھی تک 67 لوگوں کے ہم ڈی این اے کروا چکے ہیں اور آلموسٹ 5000 لوگ جو ہیں وہ سسپیکٹس کو پکڑ کے ان کو ایکسٹینسو انٹیروگیشن کر چکے ہیں، لیکن اسٹل وی کوڈ ناٹ فائنڈ دیٹ کلپریٹ. قصور میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اطمینان رکھیں، تفتیش کی جائے گی، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں بچوں کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس شہر میں متعدد بار یہ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن انتظامیہ کب کنکریٹ ایکشن لے گی یہ بھی دیکھنا باقی ہے. حنا سعید، BBC نیوز، قصور. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کی سربراہ منیزہ بانو سے، اور ان سے پہلے یہ پوچھا کہ قصور میں تواتر کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، حکومت اب تک اس پر کوئی مؤثر کارروائی کیوں نہیں کر پائی؟ کیس قصور کا چل رہا ہے، وہ جو پہلا ہوا ہے اس کی کنوکشنز بھی 2 ہوئی ہیں، اور قصور آپ کو میں بتا دوں ہائی لائٹ ہوا ہے، ورنہ سب سے زیادہ کیسز قصور میں نہیں ہوتے. راولپنڈی، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، ان میں کئی زیادہ کیس ہوتے ہیں، مگر یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے ان جگہ. جی، پہلے بھی قصور میں ایک ایسے گروہ کو پکڑا گیا تھا جو بچوں کو اغوا کر کے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف مناسب کارروائی نہیں ہوئی تو دوسرے لوگوں کو شے ملی. آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے جی بات وہی ہے کہ اس طرف سے بھی شاید انفارمیشن کافی نہیں آتی. بالکل ایک غلط بات ہم سمجھتے ہوئی تھی جب انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں سے کافی کیسز واپس کر دیے. بات یہ بھی ہے کہ لیگل پروسیجرز ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ قسم کا ایویڈنس زیادہ ویٹیج دیتا ہے جو اگر ہو یا نہ ہو، تو یہ لیگل ایشوز تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں. مگر میں تو خود اس بات کی قائل تھی کہ جی جب تک یہاں پہ وہ اچھی سزا ان لوگوں کو نہیں سنائیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا کہ لوگ رپورٹنگ سے گریز کریں گے اور سرٹنلی گورنمنٹ کے سے تو پوری امید اٹھ جائے گی۔ اچھا، اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو جو بچے بچ جاتے ہیں ان پر اور جو ان کے خاندان والے ہوتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی؟ جہاں تک خاندانوں کا سوال ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی مشکلات ہیں، خاص طور پہ اگر لڑکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی کا نقصان ہو گیا ہے۔ ان کو کیس لڑنا ایک بہت مشکل بات نظر آتی ہے۔ کورٹس میں جانا ایک الگ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا وقت گزرنا اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی کنوکشن کرے، وہ ایک الگ مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر اگر خاندان غریب، کمزور، ہر حال سے مشکل میں ہے تو وہ پھر مان لی جاتا ہے جلدی کہ اچھا جی یہ چھوڑ ہی دیں، قصہ ہی چھوڑ دیں۔ اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جنسی تشدد کا جو ایک واقعہ ہے وہ بہت سی وجہوں سے بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز سے بچیں، بچوں کو آپ اکیلے بھیج دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا بچہ کہاں جا رہا ہے، بچوں کو آپ مارتے ہیں پیٹتے ہیں گھر میں تو وہ اس کو کوئی پیار سے بلائے گا وہ فوراً چلا جائے گا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے ہم پھر آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو فائنلی اس عمل میں چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں مدد کے لیے، قانون آپ کے ساتھ کتنا ہے، جو ہے قانون بہت ہے اس پہ، تو یہ ساری علم ایک ایک بندے کو ہونی چاہیے۔ ساحل کی سربراہ منیزہ بانو جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، اس خبر پر سوشل میڈیا پر جسٹس فار زینب ہیش ٹیگ استعمال کر کے لوگ اپنے پیغامات دے رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر لکھا، وہ صرف 7 سال کی تھی، زینب معصوم بچی تھی اور اسے دردناک طریقے سے تشدد کر کے مار دیا گیا۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے، میں امید اور دعا کرتی ہوں کہ نہ صرف مجرمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا بلکہ انہیں مثال بھی بنایا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے لکھا ہے کہ ننھی زینب کے باعث مذمت اور دردناک ریپ اور قتل نے ایک بار پھر اس بات سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو کیسے خطرات لاحق ہیں۔ آئیے اب شام چلتے ہیں، جہاں بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق شامی دستوں نے پچھلے 10 روز کے دوران ملک کے شمال میں کئی اسپتالوں اور شفا خانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دستوں کو روس کی مدد حاصل ہے۔ دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع غوطہ کا یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہے اور شامی فوج نے تقریباً 4.5 سال سے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ مشرقی غوطہ میں ہزاروں لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ کوئنٹن سمرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 7 سالہ اس جنگ سے شامی حکومت کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ مخالفین کو نفسیاتی مار کیسے ماری جاتی ہے۔ باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں یہ عمارت سرکاری بمباری سے ڈھہ چکی ہے۔ برطانوی حمایت یافتہ وائٹ ہیلمٹ رضاکار ملبے میں دبے بچوں کو نکال رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں مگر امداد کی غرض سے گہرائی تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ 3 برس کی ریماس تک بھی ایک ہاتھ پہنچتا ہے۔ وہ خود تو بچ گئی ہیں لیکن اپنا سب کچھ کھو چکی ہیں۔ ان کے والدین اور 4 بھائی یہیں دب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت دمشق سے قریب ہونے کی وجہ سے حکومت غوطہ سے خائف ہے۔ سولہ 1600 دنوں سے یہ علاقہ سرکاری محاصرے میں ہے۔ یہاں 10 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا مارا ہے۔ 13 ماہ کی عمر دنیا میں آنے سے قبل ہی بھوک سے آشنا تھی۔ جب سے پیدا ہوئی ہے ایسی ہی کمزور ہے۔ دوران حمل مجھے اچھی خوراک نہیں ملی، یہ بھی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ اسے دودھ اور انڈے چاہیے۔ آج وہ سارا دن روتی رہی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ غوطہ میں خوراک ہے مگر یہ طاقچے خالی ہیں۔ چینی، چاول اور بنیادی ضرورت کی دوسری اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مشکل غریب کی ہے کیونکہ ایک طرف وہ محاصرے میں ہے تو دوسری طرف باغی منافع خوری کر رہے ہیں۔
جنگ کے آغاز سے اب تک یہ شدید ترین غذائی قلت ہے۔ ڈاکٹر امانی اور دوسرے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ نے ان 500 افراد کو نکالنے کی درخواست کی تھی جنہیں طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں، لیکن صرف 29 کو جانے کی اجازت ملی۔ یہ والدین اپنے بچوں کو تڑپتے اور شاید مرتے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں اور ہم انہیں انتظار کرنے کو کہتے ہیں۔ انہیں یہاں سے جانے کا انتظار ہے یا پھر موت کا۔ ناکہ بندی اور بمباری حوصلہ توڑ دیتی ہے۔ شامی حکومت ان ہتھیاروں کا بے رحمی سے استعمال کر رہی ہے۔ وہ دنیا کو باور کرانا چاہتی ہے کہ وہ فتح کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن باوجود مصائب کے صدر اسد کی دہلیز پر واقع مشرقی غوطہ کا حوصلہ ابھی پست نہیں ہوا ہے۔ کوئنٹن سمرول کی رپورٹ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستانی صحافی طاہا صدیقی سے گفتگو، جن کا کہنا ہے کہ انہیں مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اور لاس ویگس میں جاری الیکٹرانکس کی نمائش میں موجود ایسا ایک سوٹ کیس جو اپنے مالک کے پیچھے خود بخود چلتا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مسلح افراد نے عالمی نشریاتی اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافی طاہا صدیقی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں۔ طاہا صدیقی نے بی بی سی اردو کے عبداللہ فاروقی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح اسلام آباد ایکسپریس وے پر اس وقت پیش آیا جب وہ ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے جہاں سے انہیں لندن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ کافی 3-4 سال سے جب سے میں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کرنا شروع کیا، جہاں پہ میں اوپنلی بات کرتا ہوں ہمارے انسٹیٹیوشن کی، میں ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ عموماً میں ہمارا جو ملٹری کا فٹ پرنٹ ہے کنٹری میں، جو کہ بیونڈ اٹس اون مینڈیٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں کافی رپورٹس کرتا ہوں، آپ آن لائن جا کے دیکھ لیں، اور میں اپنے آپ کو سیلف سینسر نہیں کرتا۔ پولیس سے میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ اگر وہ اس طرح مجھے دن دہاڑے اٹھا سکتے ہیں تو دن دہاڑے گولی بھی مار سکتے ہیں۔ اور یہ تو کوئی کیا ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم جو ہے اس ملک میں ہم نہ رہیں؟ میری آپ حالت دیکھیں اس وقت میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، مطلب میری شرٹ پھٹی ہوئی ہے، مجھے مارا ہے انہوں نے۔ کیا یہ اس طریقے سے، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے ایک اپنی یہاں پہ ڈگری حاصل کی، اس کے بعد میں نے یہاں پہ چاہا کہ میں یہاں کام کروں، میں یہاں پہ اپنی رپورٹنگ کروں ملک کے لیے، ایک آپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ رویہ اگر اختیار کرنا ہے ان کو، یہ طریقہ کار ہے کیا ہم اسی طریقے سے ہمیں خاموش کرایا جائے گا؟ اب لگتا یہی ہے کہ یہی ہو رہا ہے۔ جی، طاہا صدیقی سے عبداللہ فاروقی نے بات کی۔ اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر۔ جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی بحالی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی ہے۔ صدر مون جی ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی امریکی دباؤ اور پابندیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا میں منعقد ہونے والے ونٹر اولمپکس میں شرکت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آنے والے سیلاب اور زمین کے کٹاؤ سے متاثر افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ امدادی کارکنوں کے مطابق اب تک کم از کم 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 150 سے زیادہ افراد کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ میانمار میں حکام نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹر سے وابستہ 2 صحافیوں پر ملک کے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کی ہے، جس کے تحت انہیں عمر قید ہو سکتی ہے۔ یہ صحافی ملک میں روہنگیا مسلمانوں کے مبینہ قتل عام کے حوالے سے آنے والی اطلاعات کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ بلوچستان میں نئی حکومت کے لیے جوڑ توڑ کا آغاز۔ حافظ سعید نے گلاسگو میں جہاد کی ترغیب دی تھی۔ ان خبروں کے علاوہ سہیل حلیم کا کالم خادم بھی جیل میں بہت پڑھا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک مصنوعات اور گیجٹس کی سب سے بڑی سمجھی جانے والی نمائش اس وقت امریکی شہر لاس ویگس میں جاری ہے۔ اس نمائش میں مصنوعی ذہانت والے روبوٹ سے لے کر بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تقریباً 2 لاکھ افراد اس نمائش کو دیکھیں گے۔ روری کیتھلن جونز کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اطہر کاظمی۔ میں یونیورسٹی آف لاس ویگس کی روبوٹک لیب میں صوفیا سے ملنے آیا ہوں۔ یہ دیکھنے میں انسانوں جیسی ہیں اور ابھی چلنا سیکھ رہی ہیں۔
Hey, Sophia, can we shake hands? Oh, really good to meet you. You're quite warm, actually. How... बहैसियत रोबोट आप कितनी बासलाहियत हैं। मुझे इंसान की बजाय रोबोट के तौर पर देखा जाए। मैं लोगों से बेहतरीन तरीके से बात करना चाहती हूँ और मेरी इंसान नुमा शक्ल भी इसी कोशिश का हिस्सा है। सोफिया को मेरे सवालों का पहले से ही बता दिया गया था, लेकिन उनको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि सोफिया नामी ये रोबोट मस्नूई ज़हानत की जानिब एक बड़ा कदम है। ये मस्नूई ज़हानत की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। हमारी कोशिश है कि मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़हीन बनाया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? हम समझते हैं कि हो सकता है। लास वेगस में नुमाइश पर रखे गए हज़ारों गैजेट्स में इस दफ़ा मस्नूई ज़हानत वाले गैजेट्स नुमाया हैं। एक ऐसा सूटकेस जो अपने मालिक के पीछे खुद ब खुद चलता है। ये रोबोट आपको बाखबर रखने के लिए घर से वीडियोस बनाकर भेजता है और विंसेंट नामी ये प्रोग्राम सादा खाकों को फन पारों में तब्दील कर देता है। सब गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं। मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल से गैजेट्स को मज़ीद कारआमद बनाया जा सकता है। कंपनियों को नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराने और बेचने का मौका मिलेगा और कहा जा रहा है कि इससे हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। मस्नूई ज़हानत की एक वाज़े मिसाल ये कारें हैं। हमारे शहरों में खुद चलने वाली कारें आ चुकी हैं। अभी ड्राइवर्स भी इन कारों में होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 बरस तक हम बगैर ड्राइवर वाली गाड़ियों में सफ़र कर सकेंगे। रोरी कैथलिन जोन्स की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।